نشے کی بیماری آگے بڑھ رہی ہے. کیسے پتہ چلا؟ پچھلے 50 سال سے پتہ چلا. پچھلے 50 سال میں جتنے تعداد بڑھی ہے نشے کے مریضوں کی دنیا میں، نشے کا جتنا رجحان بڑھا ہے، تو اس کی وجہ موجود ہے کہ لائف تیز ہے. اور یہ تیز لائف جو ہے، جب ہم پرانے لائف سٹائل سے گزارتے ہیں تو ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہر وہ بندہ جو اچیور ہے اس کا نشے میں پڑنے کا امکان بہت زیادہ ہے. آپ اندازہ کریں کہ جتنے اچیورز ہوتے ہیں، چار میں سے 3 اچیورز ڈرگز کرتے ہیں، الکوہل کرتے ہیں. 4 میں سے 3 اچیور. زیادہ تر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید گلیوں میں پھرنے والے ڈرگز کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں 4 میں سے 3 بیوروکریٹس ڈرگ کرتے ہیں، 4 میں سے 3 ڈاکٹرز ڈرگ کرتے ہیں، 4 میں سے 3 لائرز ڈرگ کرتے ہیں، 4 میں سے 3.5 پائلٹ ڈرگ کرتے ہیں. سی ای اوز 4 میں سے 3 ڈرگ کرتے ہیں. کیونکہ جتنے اچیورز ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن وہ فنکشنل ایڈکٹ ہوتے ہیں. فنکشنل ایڈکٹ ذرا معزز ہوتے ہیں. یہ ایڈکٹس میں بھی قسمیں ہیں. مطلب شراب والا سمجھتا ہے میں معزز ہوں، ہیروئن والا جو ہے یہ معزز نہیں ہے، چرس والا تو بالکل معزز نہیں ہے. یہ یعنی ان چیزوں کے اندر بھی ڈسکریمنیشن ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ بات جو ہے سمجھنے والی ہے کہ اصل ہمارا دشمن موڈ ڈس آرڈر ہے. موڈ ڈس آرڈر. اگر ہم نے موڈ ڈس آرڈر کے خلاف جدوجہد پہلے کر لی تو نشے سے بچ جائیں گے. موڈ ڈس آرڈر کے خلاف جدوجہد بعد میں کر لی تو نشہ چھوڑ دیں گے. اگر ہم نشہ کرتے تھے تو جدوجہد موڈ ڈس آرڈر کے خلاف ہے. ول پاور سے یہ جنگ نہیں جیتی جاتی، کیونکہ جب آپ ول پاور استعمال کرتے ہیں تو ہر آنے والے دن، ہر گزرنے والے دن ول پاور نیچے آ رہی ہوتی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ کوئی تعویذ ہے یا کوئی نسخہ ہے جس سے کہ آپ نشہ چھوڑ دیں گے، یا آپ ارادہ کر لیں تو آپ نشہ چھوڑ دیں گے، یا آپ دیسی گھی کھائیں گے تو آپ نشہ چھوڑ دیں گے، یا آپ سعودیہ جا کے 2 مہینے رہیں گے تو آپ نشہ چھوڑ دیں گے، تو سائنس اس سے اختلاف کرتی ہے. سائنس کہتی ہے کہ نشہ آپ چھوڑیں گے جب آپ اپنے موڈ کی خرابی کے اوپر کام کرنا شروع ہوں گے، جو کہ 2-4 چیزیں آپ کو اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے موڈ کی خرابی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو حرکت میں برکت ہے. حرکت میں رہے. حرکت. ہمارے ہاں پہلی فرصت میں لوگ حرکت چھوڑ دیتے ہیں. ڈاکٹر پہلی فرصت میں کہتے ہیں تجھے پوڑیاں نہ چڑھیا کرو، اور اگر آپ کو کندھے میں درد ہے تو کہتے ہیں اس کو ہلائے نہ. یہ بالکل غلط بات ہے. آپ علاج کریں اور حرکت کریں تو اس سے فرق پڑے گا، آپ کے موڈ بہتری آئے گی، آپ بہتر کمپیٹ کر سکیں گے لائف میں. نیند کے بارے میں ہم سب نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ نیند کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن اب سائنس آپ کو بتا رہی ہے. اور ایک یہ گھڑی ہوتی ہے فٹ بٹ، یہ گھڑی، یہ اگر آپ یوز کریں جیسے آپ اور گیجٹس یوز کرتے ہیں تو وہ صبح آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا سلیپ سکور کیا تھا. 100 میں سے نمبر دیتے ہیں آپ کو، اور پھر بتاتی ہے کہ جو آپ کے نمبر کم آئے ہیں تو وہ کیسے بڑھ سکتے ہیں. جی یہ سلیپ جو سکور ہے اور سلیپ انالیسز ہے. سلیپ انالیسز یہ ہے کہ آپ کو ڈیپ سلیپ کتنی تھی، لائٹ سلیپ کتنی تھی، اور آر ای ایم کتنی تھی، ریپڈ آئی موومنٹ والی، اور آپ کتنی دیر بیچ میں جاگے، کروٹیں کتنی دیر لیں، اور آپ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا. اور آپ کو میں بتاؤں کہ جو ڈیپ سلیپ ہوتی ہے وہ کوئی زیادہ کوالٹی کی نہیں ہوتی، اور جو لائٹ سلیپ ہوتی ہے وہ کوئی کم کوالٹی کی نہیں ہوتی. دونوں کا اپنا اپنا کام ہے. اور آپ کا دماغ ویسے کبھی نہیں سوتا. آپ رات جتنا بھی سوئیں آپ کا دماغ جاگتا رہتا ہے. اللہ نہ کرے کہ دماغ سو جائے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ سوتے میں بھی ہمارا دماغ ہمارے جسم کو مکمل چلا رہا ہوتا ہے، اور سوتے میں مختلف نوعیت کا کام کر رہا ہوتا ہے. سوتے میں دماغ نیورو پلاسٹیسٹی کر رہا ہوتا ہے. جیسے آج آپ جو باتیں سن رہے ہیں، رات جب آپ جا کے سوئیں گے تو آپ کا دماغ ان باتوں کو صحیح جگہ رکھ رہا ہوگا کہ اے گل ایتھے رہنی ہے، اے گل ایتھے آئے گی، کل ایسے کرنا ہے، پرسوں ایسے کرنا ہے.
تو نیورو پلاسٹیسٹی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا دماغ اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے نئے حالات اور نئے واقعات اور نئے خیالات کی روشنی میں. سب سے پہلے جو ہم بار بار آپ کو کہتے ہیں، اور آپ تو ماشاءاللہ آپ بہت زیادہ سمجھ گئے ہیں، کہ یہ پروگرس کی بات ہے، یہ پرفیکشن کی بات نہیں ہے. یہ رویوں، خیالات اور موڈ میں پروگرس کی بات ہے. اگر کسی کو 2.5 سال بھی ہو گئے ہیں نشہ چھوڑے ہوئے، یہاں موجود ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو موڈ اب بھی خراب رہتا ہے. اچھا، جنہوں نے کبھی نشہ کیا نہیں، کبھی چھوڑا نہیں، ان کا بھی موڈ خراب رہتا ہے. پر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر خراب ہے تو خراب ہے. لیکن جو نشے کا مریض ہے، اس کا یہ فیتھ بن چکا ہوتا ہے کہ میرا موڈ ہر وقت سیٹ رہنا چاہیے، 24 گھنٹے، 7 days a week. یہ ہے اس قسم کا خیال؟ جی، یہ خیالات ہے کہ میں اداس کیوں ہوں، میں پریشان کیوں ہوں، میں خوش کیوں نہیں. اچھا، موڈ جو ہے یہ یا تو ہم اسے ہیلدی کہتے ہیں یا ان ہیلدی کہتے ہیں. اگر خوشی بھی بغیر وجہ کے ہو رہی ہے تو یہ ان ہیلدی ہے. اگر خوشی بغیر وجہ کے ہے تو یہ ان ہیلدی ہے. اور بہت سارے لوگوں کو بغیر وجہ کے خوشی ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کے صدقے واری جا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو تحفے دے رہے ہوتے ہیں، جوک سنا رہے ہوتے ہیں، پنگے لے رہے ہوتے ہیں. خوشی سے زیادہ ڈیوسٹیٹنگ جذبہ کوئی نہیں ہے، خوشی سے زیادہ تباہ کن جذبہ کوئی نہیں ہے. یہ میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، آپ اسے چیلنج کریں. خوشی سے زیادہ تباہ کن ہمارا جذبہ اور کوئی نہیں ہے. یعنی غصہ تباہ کن ہے، پر غصہ بھی اتنا تباہ کن نہیں جتنا کہ خوشی تباہ کن.